آج ہمارے مذہب شیعت میں فرقے بنتے جا رہے ہیں اور مولا علی کے بارے میں کچھ لوگ غلو کر رہے ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، نہ ان کا فرقہ بتانا چاہتا، لیکن ایسا شیعہ کو مس گائیڈ کیا گیا کہ خدا بتایا جا رہا ہے مولا علی کو، خدا جو نصیری تھا۔ اسی لیے مولا کائنات نے اتنی سخت سزا کسی کو نہیں دی ہے جتنی سخت سزا غالی کو اور نصیری کو دی ہے۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے نہج البلاغہ میں، ہلک فی رجلان محب غال و مبغض قال۔ میرے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، میرے بارے میں دو آدمی ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھا دے، ایک وہ جو مجھے حد سے گھٹا دے۔ جو میرے فضائل کو نہ مانے وہ بھی جہنمی، اور جو مجھے خدا بنا دے وہ بھی جہنمی۔ میری کمر توڑ دی ان دو آدمیوں نے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی علی کے فضائل اتنی ہیں، اس کی کوئی حد ہے؟ بالکل حد ہے۔ کائنات میں صرف خدا ایسا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ علی کی حد بتاؤں کیا ہے؟ علی کی حد یہ ہے، مولا نے خود، اگر میری کیا اوقات ہے بھائی، میرے میں کہاں سے اتنا علم ہے؟ پوری دنیا کے ورلڈ کے اگر تمام علماء بھی آ جائیں تو بھی علی کی حد نہیں بتا سکتے۔ کسی کے باپ میں ہمت نہیں جو علی کی حد بتا سکے۔ مولا نے اور ان کے بیٹوں نے خود حد بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ربوبیت سے الگ رکھنا، پھر جو چاہے کہہ لینا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، یہ حد ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہمیں رب نہیں کہنا، ہمیں خدا نہیں کہنا، ہمیں معبود نہیں کہنا، باقی جو آئے وہ کہنا، اس لیے کہ سارے فضائل ہمارے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے میرا مولا جانتا تھا تاکہ میرے شیعہ بہک نہ جائیں، تاکہ میرے شیعہ میرے بارے میں الگ نظریہ نہ بنائیں، تاکہ میرے شیعہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونے پائیں۔ اسی لیے میرے مولا نے جب سورج پلٹایا تو سجدہ کیا، مردہ زندہ کیا تو سجدہ کیا، کوئی معجزہ دکھایا تو سجدہ کیا، کوئی کرامت دکھائی تو سجدہ کیا، در خیبر اکھاڑ لیا تو کہہ دیا اپنی طاقت سے نہیں، اپنے رب کی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ سورج پلٹایا، نماز پڑھی، مردہ زندہ کیا، نماز پڑھی۔ ہر معجزہ دکھا کے علی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ معجزے کے بعد میرے سجدے کی طرف نظر کرنا۔ میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، مگر اتنا سمجھ لو جس کا بندہ اتنا عظیم ہے اس کا خدا کتنا عظیم ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور جس کا بندہ اتنا عظیم ہے اس کا خدا کتنا عظیم ہوگا۔ یاد رکھیے میرے شیعو جوانوں، مس گائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ قل هو اللہ پڑھ لیں تو آپ کے فرقے خود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ کل کا ٹاپک یہی ہے، تمام فرقے ختم ہو جائیں اگر آپ قل هو اللہ کو غور سے پڑھ لیں۔ نصیری کو بڑی سخت سزا دی ہے علی ابن ابی طالب نے، بتاؤں کیسے؟ وہ کہتا ہے علی معجزہ دکھا رہے ہیں، وہ کہتا ہے خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ مولا علی نے آگ میں جلا دیا۔ میں کہوں گا مولا تم کو تو مان ہی رہا ہے، تمہارے خدا کو نہیں مان رہا ہے۔ کہا نہیں، ہم آپ کو یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے خدا کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، جو ہمارے خدا کے سامنے نہیں جھک سکتا وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں جھک سکتا۔ میں نے اس کو آگ میں جلا کے بتا دیا، ہمیں ہر چیز برداشت ہے مگر خدا کی دشمنی برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے بھی قسم کھا کے کہا اے علی تو نے میرے دشمن کو دنیا میں جلایا، اب میں خدا ہو کے اس کا بدلہ ایسے لوں گا کہ تیرے دشمن جہنم میں جلاؤں گا۔ تو دونوں ہی بچنے والے نہیں ہیں بھائی، نہ خدا کا دشمن بچنے والا ہے نہ علی کا دشمن بچنے والا ہے۔ بس عزیزو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے حق کو ایسے سمجھو جیسے ائمہ نے سمجھایا ہے، جیسے اہل بیت اطہار نے سمجھایا ہے۔